المسلم من سلم المسلمون من لسانہ. صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسلمان سب سے بہتر وہ ہے جس کی زبان سے جس کی ہاتھ سے کسی دوسرے مسلمان کو پریشانی نہ ہو. غیر کو تکلیف دے سکتے کیا؟ غیر کو پریشان کر سکتے کیا؟ غیر کو کیا ہم جان بوجھ کر کے کسی آفت میں ڈال سکتے کیا؟ ادھر لفظ مسلمان آیا ہے نا تو جواب نبی کے دور میں پورے مسلمان تھے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لفظ مسلم استعمال کیا، حالانکہ مسلم ادھر پر تمام لوگوں کے لیے ہے. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى وتلك الأيام نداولها بين الناس. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قل آمنت بالله ثم استقم رب اشرح لي صدري ويسر لي امری واحلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی ربی زدنی علما. ہر قسم کی تعریفیں حمد و ثنا اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے جو رب سورج کو نکالتا ہے وہی رب چاند کو لے آتا ہے. تعریفیں اسی اللہ کے لیے ہے جو دن سے رات کو نکالتا ہے تو رات سے دن کو نکالتا ہے. وہی رب کعبہ ہے جو موسموں کو تبدیل کرتا ہے، کبھی دھوپ کا مہینہ، کبھی دھوپ کا موسم، کبھی سردی کا موسم، کبھی پتجھڑ کا موسم، کبھی برسات کا موسم. یہ وہی رب ہے جو برسات سے مردہ زمین کو زندہ کرتا ہے اور زمین کو چیر کر کے اس زمین کے اندر سے پودے نکالتا ہے. سبحان اللہ. یہ وہی رب کعبہ ہے. جب اس کے کعبہ پر غیر نے نظر ڈالی تو کمزور سے پرندوں کے ذریعے اپنے اس گھر کعبۃ اللہ کی حفاظت کیا. وہی رب کعبہ ہے. وہ وہی رب ہے جو یوسف علیہ السلام کو اندھیرے کنویں سے نکال کر کے لوگوں کا غلام بناتا ہے تو پھر لوگوں کے چنگل سے نکال کر کے مصر کے بادشاہ کے گھر میں بٹھاتا ہے. اور یہ وہی رب ہے جو یوسف کی دعا پر یوسف علیہ السلام کو آزادی کی زندگی سے نکال کر جیل خانے میں پہنچاتا ہے. تو اللہ رب العالمین وہی ہے جو یوسف علیہ السلام کو تعبیر کا علم دیتا ہے اور یہ یوسف علیہ السلام کو جیل سے پھر نکال کر کے بادشاہ بناتا ہے. سبحان اللہ. کیسی کرامتوں والا ہمارا رب ہے. یہ دنیا والوں کی کرامتیں گئی بازو، میرے اور آپ کے رب کی کرامتیں دیکھو. اس رب کعبہ کی نشانیاں دیکھو. بغیر کسی سپورٹ کے آسمان کو کھڑا کیا، بغیر کسی چیز کے without any material
انسان کو بنایا ایک نطفے سے، پانی کے قطرے سے، سبحان اللہ. اسی رب کے لیے تعریفیں ہیں. وہی غوث اعظم ہے، وہی مشکل کشا ہے، وہی اللہ حاجت روا ہے. لاکھوں کروڑوں اربوں کروڑوں درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء پر، خصوصاً میرے اور آپ کے آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے فقہ کے بھی امام ہیں، ہمارے عقیدے کے بھی امام ہیں، یہ 4 اماموں کے بھی امام ہیں، یہ تمام نبیوں کے رسولوں کے امام ہیں، یہ چھوٹوں کے امام ہیں، یہ بڑوں کے امام ہیں. امام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. جب یہ امام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ جائے کسی اور امام کی بات نہیں چلتی، کسی اور امام کی بات نہیں چلتی. سبحان اللہ. لاکھوں کروڑوں اربوں کھربوں درود و سلام نازل ہو. حاضرین اکرام، آج ایک ٹاپک، ایک اہم ٹاپک، سلگتا ٹاپک لے کر کے آپ کے سامنے کھڑا ہوں. وہ ہے بدلتے حالات. مساجد اور ہم، حالات بدل رہے ہیں، حالات بدل رہے ہیں. جو کبھی محبت کے نعرے لگایا کرتے تھے آج نفرت کے گانے گا رہے ہیں. جو کبھی ایک دوسرے کے لیے جان قربان کرنے کے وعدے کیا کرتے تھے آج ایک دوسرے کی جان لینے پر اتر آئے ہیں. بدل رہے ہیں حالات. جب پہلے انسانوں کی جانوں پر حملے ہوئے کرتے تھے آج انسانوں کے عبادتوں کی جگہوں پر حملے ہو رہے ہیں. حالات بدل رہے ہیں. اچھا، یہ حالات کس کے حکم پر بدلتے ہیں؟ انسانوں کے؟ ہاں، انسانوں کی کرتوتوں سے حالات بدلتے ہیں. فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، تمہارے ہاتھوں کی کرتوتیں ہیں، اس وجہ سے حالات بدلتے ہیں. زلزلے آتے ہیں، ایسے زلزلے کہ 3 بلڈنگوں کا مالک 3 روٹیوں کے لیے ترسنے والا بن جاتا ہے. اللہ اکبر. حالات بدلتے ہیں. ایسی برسات نازل ہوتی ہے، بڑی بڑی فیکٹریاں اس برسات میں برباد ہو جاتی ہیں، کئی فصلیں برباد ہو جاتی ہیں. حالات بدلتے ہیں. آگے بڑھتے ہیں. یہ تو زمینی حالات ہیں، انسانوں کے بھی حالات بدلتے ہیں. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، جنگ احد کے بعد عرش سے اللہ رب العالمین آیتیں نازل کرتے ہیں. جبرائیل علیہ السلام لے کر کے آ رہے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ. سورہ العمران، سورہ نمبر 3 آیت نمبر 140 ہے. کیا فرمایا؟ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ. یہ دن ہے، دس ڈیز از چینج، یہ دنوں کو تبدیل کیا جاتا ہے لوگوں کے درمیان میں. ہم تبدیل کرتے ہیں. آج یہ کفار جیتے ہیں، ایک دور میں تم بھی تو جنگ بدر میں جیتے تھے. ہار جیت یہ اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے. اللہ تعالیٰ دنوں کو تبدیل کرتا ہے. ایک دور میں ہمارے اس ہندوستان میں مسلمان حکومت کی ہے، آج مسلمانوں کی حکومت نہیں ہے. چینج کرتا ہے اللہ رب العالمین. کیوں؟ تاکہ تمہیں اللہ اپنی نشانیاں بتلائے. اچھا، حالات بدل رہے ہیں، حالات بدلیں گے، حالات بدتر ہیں، حالات بدترین ہوں گے. ایسی صورت میں ہم کیا کریں؟ ایسی صورت میں ہمارا کیا معاملہ ہو؟ اللہ رب العالمین نے اس کا بھی جواب دیا قرآن مجید میں. کیا ہے؟ سورہ رعد، سورہ نمبر 13 آیت نمبر 11. اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم. یقیناً اللہ تعالی اس قوم کی حالت نہیں بدلتا جو اپنے دلوں کی اپنی حالت نہیں بدلتے. ہاں، اللہ نعمتیں دے گا، اگر نعمتوں کا انکار کریں گے اللہ حالات بدل دے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے سچویشنز پیدا کرے گا. اگر ہم اپنے آپ کو نہیں سدھاریں گے تو اللہ رب العالمین قوم کو نہیں سدھارے گا. پہلے اصلاح اپنے خود سے ہونا ہے. ان کیا کر رہا سے نہیں، ان ایسا کر رہا سے نہیں، میں کیا کر رہا ہوں، مجھے کیا کرنا ہے. اس سے اللہ رب العالمین حالات تبدیل کرے گا. زندہ مثال صحابہ کرام کی زندگیاں ہیں نا. جب تک مشرک تھے، جب تک کافر تھے، نبی کے مخالف تھے، اسلام کے مخالف تھے،
تو ان کی حالتیں بدتر تھی. اولئک کالانعام کہا گیا کہ وہ جانوروں سے بدتر ہیں. لیکن یہی صحابہ جب ایمان لائے, جب مسلمان ہوئے, اپنے آپ کو تبدیل کیا, ایمان والے بنے, شرک سے بدعات سے اپنے آپ کو بچایا, تو اللہ رب العالمین نے حکومتیں عطا کر دیں. قیصر و کسریٰ کی دولتیں پیر کے جوتی کے تلے تھیں. وجہ کیا؟ بس وجہ یہ تھی کہ اپنی اصلاح کی جائے. اگر ہم ایسے حالات میں اپنی اصلاح نہیں کریں گے, اپنے آپ کو سچا پکا مسلمان نہیں بنائیں گے, تو کچھ بھی نہیں ہونے والا ہے. عبادتوں تک آئے ہیں, مسجدوں تک آئے ہیں, اور بھی حالات بگڑیں گے, گھروں تک آئیں گے. حاضرین کرام, تھوڑا رکیں. اصل یہ ٹاپک کیوں لیا گیا؟ حالات بدل رہے ہیں. اصل یہ ٹاپک کیوں؟ ہم نے دیکھا ہے ایک جوان ہے جو غیر مسلم ہے, اس نے ایک پوسٹ بنایا مسجد کا, اور اس پر ایڈیٹنگ کیا اور کچھ گالیاں لکھ دیا. لکھ دینے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ سوشل میڈیا پر تہلکہ مچ جاتا ہے. واٹس اپ چھان لیا جائے, گروپوں میں ایسا لگتا ہے جیسے ایک سونامی آ گئی ہو, ایک دوسرے کو آواز لگائی جا رہی ہے, چلو آؤ, چلو اسلام کی حفاظت ہے, چلو مسجدوں کی حفاظت کرنی ہے. سننے میں کتنی اچھی بات ہے. ارے کیا اعلان نکلنا تھا, کیا دعوت ملنی تھی. مسلمان نوجوان ایک بڑی تعداد میں ون ٹاؤن کے پاس جم جاتے ہیں, اسٹیشن کے پاس جم جاتے ہیں. پولیس پریشان ہے کہ ان کو کیسے حفاظت میں لایا جائے, ان کو کیسے کنٹرول کیا جائے. ہاں, ہم یہاں پر کسی کی برائی بیان نہیں کریں گے. ہم یہ کہیں گے کہ ہاں یہ ایمان کی نشانی ہے. ہم یہ کہیں گے کہ تمہارا یہ جمنا یہ اسلام پر ہے, تمہارا یہ جمنا دین حق پر ہے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب تم ایک آواز پر جمع ہو رہے ہو تو فجر میں مؤذن بھی تو اذان دے رہا ہے, فجر میں مؤذن بھی تو اذان دے رہا ہے. جس مسجد میں میں نے آج فجر کی نماز ادا کی, کل کا واقعہ ہے, 25 جنوری کا واقعہ ہے, 26 جنوری فجر کی نماز, دیکھا گیا کہ جو اتحاد کی بات کرتے ہیں, جو ایک دوسرے کو ملنے کی بات کرتے ہیں, مسجد میں 10 سے 12 لوگ ہیں. کیا یہ محبت ہے اسلام کی؟ اسی لیے ٹاپک اختیار کیا گیا کہ ہاں مسجدوں پر حملے ہوں گے اگر ہم مسجد سے نہیں جڑے تب. آئیے ایسے حالات میں کیا کریں؟ ہماری پہلے ذمہ داری کیا ہے؟ سب سے پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم مومن بنیں. مسلمان نہیں, مسلمان تو ہے, آدھار کارڈوں میں ہے نا, ہے نا, راشن کارڈ میں ہے نا, مسلمان تو ہیں. مومن بننے کی ضرورت ہے, اپنے آپ کے اندر ایمان پیدا کرنے کی ضرورت ہے. چراغ لے کر کے بھی تلاش کریں گے, ایمان ملنا مشکل ہے. مرتد ہو رہے ہیں, ملحد ہو رہے ہیں, خود مسلمان ہیں, اسلام کے خلاف بات کر رہے ہیں, دین حق کے خلاف جا رہے ہیں, پھر مسلمان ہی ہیں. آئیے دلیل کیا ہے؟ آج غم میں ہیں, غصے میں ہیں. اللہ رب العالمین نے بھی یہی بات کہی. جنگ احد میں مسلمان مایوس ہوئے تھے, مسلمان مایوس. وجہ کیا تھی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا 50 لوگوں پر ایک کمانڈر بنائے, عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ کو کہا کہ ہم کٹے مریں, ہمارا کیا بھی معاملہ ہو, آپ اس پہاڑی کو مت چھوڑنا. کام کیا ہے؟ ادھر سے جو بھی لشکر آئے گا ان پر تیر برساؤ گے اور اس جگہ سے حملہ کرنے سے روکو گے. جنگ شروع ہوئی. ابو سفیان اسلام نہیں لائے تھے, اپنا لشکر لیے بھاگ گئے, ہار کر بھاگ رہے تھے. ادھر دنیا کی محبت آ گئی. ہوا کیا؟ وہ پہاڑی چھوڑ دی. عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں, نبی کا حکم ہے, رسول اللہ کا حکم ہے, ایسا مت کرو, ایسا مت کرو, مت جاؤ. لیکن مال غنیمت کی لالچ تھی, اللہ نے انہیں بعد میں معاف کر دیا. خالد بن ولید طاق میں تھے, اسلام نہیں لائے تھے, مسلمانوں پر حملہ کیا. ہونا کیا تھا؟ ابو سفیان کا لشکر ہے, خالد بن ولید کا لشکر ہے, درمیان میں مسلمان ہیں. جیتی ہوئی بازی ہارنے پر آ گئے. اللہ اکبر. نبی کے بات کا انکار کرنے کا نتیجہ تھا. اللہ رب العالمین نے بعد میں کہا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا أَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. وَلَا تَهِنُوا, تم غمگین مت ہو جاؤ, تم
افسردہ مت ہو جاؤ, گھٹنے مت لگ جاؤ, دل میں کڑکڑانے مت لگ جاؤ, اور تم غمگین مت ہو جاؤ. تم ہی سربلند رہو گے, تم ہی کامیاب رہو گے, تم ہی اعلیٰ مقام پر رہو گے. شرط کیا ہے؟ ان کنتم مؤمنین, شرط یہ ہے کہ تم مومن بن جاؤ, تم ایمان والے بنو. ایمان والے قرآن اور حدیث کی مخالفت نہیں کرتے, اللہ رسول اللہ کی مخالفت نہیں کرتے. اللہ رب العالمین نے کہا کہ مومن بن جاؤ, اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارا ساتھ دے گا. سورہ ال عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 139 میں یہ کہا گیا. تو آئیے سورہ انعام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 48 میں اللہ رب العالمین نے کہا فمن آمن واصلح, جو ایمان لایا. مسلمانوں ایمان لاؤ, مومن بنو. اللہ رب العالمین نے کہا فمن آمن, جو ایمان لایا, واصلح, اور اپنی اصلاح کیا, اپنے آپ کو سدھارا, فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون, اس کو کسی قسم کا خوف نہیں ہے اور نہ اسے غم کرنے کی ضرورت ہے. نہیں, اس کو ڈرنے کی بھی ضرورت نہیں, اس کو غم کرنے کی بھی ضرورت نہیں, نہ دنیا میں نہ آخرت میں. ہر اعتبار سے اللہ رب العالمین حفاظت کرے گا. تو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں سورہ احقاف سورہ نمبر 48 کی آیت نمبر 13 میں ارشاد فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ, یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے. کیا؟ ان الذین قالوا, یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کہا ربنا اللہ, ہمارا رب اللہ ہے, ہمارا پروردگار اللہ ہے. ثم استقاموا, پھر اس بات پر قائم ہو گئے, تلوار گردن پر رکھ دی گئی, لیکن کہہ رہے ہیں اللہ احد. سینے پر گرم گرم عربستان کے پتھر ہیں, لیکن زبان سے صرف یہی ایک جواب ہے اللہ احد, وہ اللہ اکیلا ہے. آرے سے کاٹا جا رہا ہے, لیکن بات یہی ہے کہ ہمارا رب اللہ ہے. بس استقامت, اس پر مضبوط ٹک گئے. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون, انہیں غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے, انہیں خوف کھانے کی ضرورت نہیں ہے. ہر اعتبار سے اللہ رب العالمین حفاظت کرے گا. حاضرین اکرام, کیا بات پتہ چلی؟ پتہ یہ چلا کہ اگر ہم اپنے آپ میں سچے پکے مومن نہیں بنیں گے, ستایا جائے گا, پریشان کیا جائے گا. مومن کا مطلب کیا ہے؟ 5 وقتہ نمازیں پڑھ لے, روزہ رکھ لے, یہ ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہر فیلڈ میں آگے بڑھیں, چاہے وہ فیلڈ دنیا کی ہو. مومن کا یہی وتیرہ ہوتا ہے, ہر فیلڈ میں آگے بڑھتا ہے. مومن ایک چیز پکڑ کر کے نہیں بیٹھتا. اگر وہ ڈاکٹر ہے, سب سے بہترین ڈاکٹر بننے کی کوشش کرتا ہے. اگر وہ لائر ہے, انجینئر ہے, اگر وہ کس فیلڈ میں بھی ہو, سب سے بہتر بننے کی کوشش کرتا ہے. مومن آگے کا سوچتا ہے, پیچھے کا نہیں. آج ہم نے ایمان کو, مومن کو ایک ڈبے میں بند کر کے رکھا, یہ ہماری غلطی ہے. مومن بہت بڑا معنی رکھتا ہے اپنے اندر, تو ہمیں مومن بننا ہے. حاضرین اکرام, ایک صحابی آئے, سفیان رضی اللہ عنہ, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اے اللہ کے رسول, اے اللہ کے رسول, قل لی فی الاسلام قولا لا اسأل عنہ احدا بعدک. اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, اسلام کے بارے میں مجھے ایک ایسی بات بتلا دیجئے, مجھے ایسی نصیحت کر دیجئے, آپ کے بعد پھر میں کسی سے سوال نہ کروں. کیا سوال ہے؟ کیا سوال ہے؟ سبحان اللہ. آج ہم کیسے تجارت بڑھے, کیسے دنیا بڑھے, کیسے, لیکن صحابی آ کر کے سوال کر رہے ہیں اسلام کے بارے میں ایسی نصیحت کر دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کے بعد پھر میں کسی سے سوال نہ کروں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت بڑا فارمولا دے دیا. فارمولا دیا کیا؟ قل آمنت باللہ, آپ کہو میں اللہ پر ایمان لایا. کسی اور پر ہمارا ایمان نہیں ہے, کسی اور چیز سے ہم خوف کھانے والے نہیں ہیں. مسلمان کسی اور چیز سے ڈرتا نہیں ہے. اگر ڈرتا ہے وہ رب کعبہ سے ڈرتا ہے. اگر وہ خوف کھاتا ہے اس ایک اللہ سے خوف کھاتا ہے. اگر وہ جو کچھ بھی کرتا ہے وہ اللہ کے لیے کرتا ہے. کہہ دیجئے قل آمنت باللہ, میں اللہ رب العالمین پر ایمان لایا. کیسے ایمان لائیں گے؟ سورہ انعام میں اللہ رب العالمین نے کہا, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی زبانی کہہ دیجئے قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین. ایسے ایمان لاؤ. کیسے؟ کہہ دیجئے کہ یقیناً میری نماز, ہر عبادت, میری قربانی, ہر قربانی, میری زندگی, میری موت اللہ تعالیٰ کے لیے. ایسے ایمان لاؤ. جینا, مرنا, اٹھنا, بیٹھنا, سونا, جاگنا, چلنا, پھرنا,
کمانا کرنا سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے. ایسے ایمان لاؤ. قل آمنت باللہ, کہو کہ میں ایمان لایا. ثم استقم, اس پر مضبوطی سے قائم ہو جاؤ, استقامت کے ساتھ رہو. کیا جو ایمان ہے, تعجب ہوتا ہے ہمارا ایمان کیسا ہے. مسجد پر بات اٹھی, ہمارا ایمان جوش آ گیا, ایک دوسرے کو آواز دیے اور پورے ایک جگہ جمع ہو گئے. لیکن نمازوں کی بات آتی ہے تو مسجدیں شکوا کرتی ہیں, مسجدیں شکوا کرتی ہیں. مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے, من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکا. یہ آج ہماری حالتیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. پہلی چیز ہے حالات بدل رہے ہیں, اپنے آپ کو مومن بناؤ, اپنے آپ کو پکا مسلمان بنانے کی کوشش کرو, یہ ضروری ہے بدلتے ہوئے حالات میں. نمبر 2, مساجد سے جڑ جاؤ, مساجد سے جڑ جاؤ, مساجد کے قریب ہو جاؤ, مساجد سے لگ جاؤ, اپنا دل مسجد سے جوڑ کر کے رکھو, تب جا کر کے کامیاب ہوگے. اللہ رب العالمین نے سورۃ الجن کی آیت نمبر 18 میں ارشاد فرمایا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ, اور یقیناً مسجد اللہ رب العالمین کے لیے ہیں. یہ جو مسجدیں ہیں نا, یہ اللہ رب العالمین کے لیے. آج عہدے کے نشے میں, پاور کے نشے میں حملے کرتے ہیں, کریں گے, لیکن یہ وہ اللہ ہے, یہ وہ اللہ ہے جو عہدہ دیتا ہے within سیکنڈ عہدوں کو پامال بھی کرتا ہے. ظلم کی سیڑھیوں پر اگر کامیابی کے جھنڈے گاڑیں گے چڑھ کر کے سریا پر, فیوچر میں باقاعدہ وہ ذلت کی, وہ ذلیل پن کی پستیوں میں دھستے جائیں گے. لیکن اللہ جن کے ساتھ جو کرے گا کرے گا. ہم کیا کریں؟ ہماری ذمہ داری ہم مسجد سے جڑیں, کیونکہ اللہ رب العالمین نے کہا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ, اور مسجدیں یقیناً اللہ رب العالمین کے لیے ہے. فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا, ان مسجدوں میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو مت پکارو. ویڈیوز دیکھے ہیں, مسجد ہے رب کا گھر, لیکن مسجد میں عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کو پکار رہے ہیں. یہ وہ مسلمان ہیں جو مسجد میں دستگیر کے نعرے لگا رہے ہیں, کسی ایک انسان سے فریادیں طلب کر رہے ہیں. لیکن اللہ رب العالمین نے کہا فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا, اس گھروں میں, اللہ کی مسجدوں میں ایک اللہ کے ساتھ کسی اور کو مت پکارو. کیا معاملہ ہے؟ کیا بات یہیں پر رکتی ہے؟ مسجدوں کی اتنی اہمیت, اتنی فضیلت ہے کہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین. سورہ ال عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 96. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یقیناً سب سے پہلا گھر جو اس روئے زمین پر بنایا گیا وہی ہے جو بکہ میں ہے. مکہ کا دوسرا نام بکہ ہے, کعبۃ اللہ کو کہا گیا. اللہ رب العالمین نے دنیا میں سب سے پہلا گھر, اپنا گھر بنایا, مسجد بنایا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آ رہے ہیں, راستے میں قباء کی وادی میں مسجد قباء کا فاؤنڈیشن رکھتے ہیں. یہ مسجد کی اہمیت ہے. مدینہ منورہ میں گئے تو سب سے پہلے مسجد کا قیام کیا. مسجد کی اتنی اہمیت ہے معزز سامعین کرام, بلکہ اگر کوئی چلتے ہوئے نماز کے لیے مسجد آئے تو اس کے ہر قدم پر ثواب رکھا گیا. اٹھاؤ, صحیح مسلم میں اللہ رب العالمین, صحیح بخاری کی حدیث ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَكُلُّ خُطْوَةٍ يَخْطُوهَا إِلَى الصَّلَاةِ صَدَقَةٌ, ہر وہ قدم جو نماز کے لیے اٹھتا ہے اللہ رب العالمین ہر اس قدم کے اوپر ثواب صدقہ دیتے ہیں. اللہ اکبر, کتنی بڑی فضیلت ہے, کتنا بڑا مقام ہے. لیکن سب سے زیادہ دور ہمارے مسلمان کس سے ہیں؟ مسجدوں سے ہیں. درگاہوں میں مسلمانوں کی آبادی زیادہ دکھے گی. اگر کسی کو برا لگتا ہے معافی چاہتا ہوں. کل کے واقعے سے دل دہل گیا, ایک طور پر دل خوش ہوا کہ بھئی مسلمان جوانوں میں ابھی ایمان باقی ہے, لیکن جب ویڈیوز دیکھے گئے تو رونا پڑا. کیوں؟ کیونکہ جو جمع ہوئے ہیں نوجوان گالیاں دے رہے ہیں, جو جمع ہوئے ہیں نوجوان گندی زبان استعمال کر رہے ہیں اور آگے آ رہے ہیں. یہ جوان جمع ہوئے, لیکن یہ جوان کہاں تھے؟ میں کرنول کے نوجوان ساتھیوں سے بھی کہتا ہوں, ہمارے یہاں پر موجود تمام نوجوان ساتھیوں سے کہتا ہوں, اسلام جوش میں کام کرنے کا نام نہیں ہے. اسلام
ہوش میں کام کرنے کا نام ہے. جوش میں جذبے میں کام کرنا یہ اسلام کی تعلیم نہیں ہے. اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ مکمل ہوش کے ساتھ مکمل پلاننگ کے ساتھ کسی بھی چیز کا کام کیا جائے. یہ اسلام تعلیم دیتا ہے. یہ مساجد ہیں. کتنے جوان ہیں ذرا ڈال لیں. جمعہ آئی جوانوں سے مسجد بھرتی ہے, جمعہ جائے عصر آ جائے تو گنے چنے مصلی مسجدوں میں نظر آتے ہیں. یہ ہمارا ایمان ہے, یہ ہماری مسجدوں کی حفاظت ہے. کہاں جاتا ہے وہ ایمان؟ جب کوئی سچویشن بدلتی ہے ہنگامی طور پر جمع ہو جاتے ہیں. بھیڑ جمع ہونے سے کچھ نہیں ہوتا. ایمان کو ہمیشہ مضبوط رکھنے سے کچھ حل نکلتا ہے. حاضرین کرام, یہ مسجدیں ہیں. ان مسجدوں کی حفاظت اگر ہم کرنا چاہتے ہیں 3 اعتبار سے کر سکتے ہیں. مسجدوں کی حفاظت آج کے دور میں ہمارے اس بھارت میں, ہمارے اس ہندوستان میں اگر مسجدوں کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں 3 چیزوں پر لازمی عمل کرو, تب جا کر کے ہماری مسجدیں بچیں گی. وگرنہ غیر آئے گا بھی, کچھ کرے گا بھی, اور ہمیں بعد میں پتا چلے گا. یا پھر ہم گاندھی جی کے 3 بندر بنے بیٹھے رہیں گے. اگر کسی کو بات بری لگتی ہے معافی چاہتا ہوں. کیا ہے وہ 3 کام؟ نمبر 1, علم حاصل کریں, اور علم مسجدوں میں حاصل کریں, باہر نہیں, یوٹیوب پر نہیں, فیس بک پر نہیں, انسٹاگرام پر. مسجدوں میں آ کر کے علم حاصل کریں. مسجد کے ذمہ داران باقاعدہ مساجد میں دروس کا اہتمام کریں, نوجوانوں کے لیے پڑھائی کا اہتمام کریں, قرآن اور حدیث کی تعلیم کا راستہ کھولیں. مسجدوں میں تعلیم دی جائے اور نوجوان, ہمارے یہ بگڑتے ہوئے جوان مسجدوں سے جڑیں. کٹوں پر بیٹھنے نہیں, ہوٹلوں پر نہیں. ہوٹلوں میں 4 گھنٹے بیٹھتے ہو, 1 گھنٹہ مسجد میں بیٹھ جاؤ, علم حاصل کرو. اگر باقاعدہ مسلمان جوان, مسلمان مائیں بہنیں, مسلمان بھائی, مسلمان بزرگ مسجدوں میں علم حاصل کرنا شروع کریں گے, کسی غیر کو ہمت نہیں ہوگی کہ مسجد کے اوپر نظر بھی اٹھائے. پہلا کام ہے. دوسرا کام ہے 5 وقتہ نمازوں کی حفاظت کریں. مساجد میں آئیں, 5 وقتہ نمازوں میں آپ اب تھوڑا غور کر کے سوچیں. جمعہ میں آتے ہیں, مسجد بھرتی ہے. اگر اسی اعتبار سے ہر نماز میں اگر ہم آئیں تو کیا کسی کو ہمت ہوگی؟ کیا ہے نماز کا مقام؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا, ان الصلاة تنہی عن الفحشاء والمنکر, ان الصلاة تنہی عن الفحشاء والمنکر. یقیناً نماز فحش سے, برائی سے روکتی ہے. ہمارا معاملہ کیا ہے؟ جتنا زیادہ ہم برائیوں میں پھنسے ہوئے ہیں شاید کہ کوئی اور ہو, یہ ہمارا معاملہ ہے. کیا وجہ؟ دوسرا کام نہیں کرتے کہ مسجد میں نمازوں کے لیے نہیں آتے. یہ غلطی ہے. نمبر 1, علم حاصل کریں, مسجد میں علم حاصل کریں. نمبر 2, نمازوں کی پابندی کریں. نمبر 3, علماء سے جڑ کر کے رہیں. علماء سے جڑ کر کے رہیں. اگر آج کے جوان صحیح معنوں میں علماء حق سے جڑ کر کے رہیں گے, فتنوں میں نہیں آئیں گے, جوش و جذبے میں بھی نہیں آئیں گے, ہر چیز مکمل حکمت کے ساتھ کریں گے. علماء اکرام نے ہر اعتبار سے دیا. کل کے سچویشن پر ایک آسان سا حل پیش کرتا ہوں. جمع ہوئے اچھا تھا, جہاں ٹہر کر کے چیخ رہے تھے اس جگہ پر تمام جوان بیٹھ جاتے, کسی سے کچھ بات نہ کرتے. جو قائدین ہے وہ ٹہر کر پولیس سے بات کرتے, امن و شانتی رہتی تھی کہ نہیں؟ رہتی تھی. کیوں؟ کیونکہ نوجوان بڑوں کے راستے پر چلنا نہیں چاہتے. ہمارے جوان علماء کی ماتحتی لینا نہیں چاہتے. ہمارے جوان بس جوش جذبے میں چیخنا, چلانا, نعرے بازی لگانا جانتے ہیں. لیکن بڑے کیا کہہ رہے ہیں, مصلحت کیا ہے, حکمت کیا ہے, ایسی سچویشن میں ہم کیسے اخلاق پیش کریں, یہ ہمارے جوان نہیں جانتے. انا للہ و انا الیہ راجعون. آپ تھوڑا ٹھنڈے دماغ سے سوچیں. کل جوان جمع ہوئے, اچھی بات تھی, ایمان کی نشانی تھی, لیکن کہنے والے کہہ رہے تھے, خاموش رہو, اعلان ہو رہا ہے, سننے کو تیار نہیں ہے. کیا یہ طریقہ ہے؟ پورا جو 1 ٹاؤن کا پورا ایریا تھا بلاک ہو گیا تھا, اتنے جوان, ماشاءاللہ. جماعت کا کوئی ذکر نہیں, میں کسی جماعت سے بھی مخاطب نہ ہوں, میں کسی فرقے سے بھی مخاطب نہیں, میں مسلمانوں سے مخاطب ہوں. میں یہ لا الہ الا اللہ پڑھنے والوں سے مخاطب ہوں. کل کی سچویشن میں جو جاتا وہاں بیٹھ جاتا, موبائل فون جیب میں رکھتا, لائٹ کی ضرورت پڑ رہی لائٹ نکال کر کے بتاتا اور خاموش رہتا. من سکتا نجا, خاموشی میں نجات ہے. کتنا زبردست اس کا رزلٹ نکلتا.
غیروں تک اسلام کا ایک پیغام پہنچتا کہ جو بھی کام ہے سکون سے کیا جائے گا. کیا ویسا کیا گیا؟ نہیں. اگر یہ بات پہلے علماء سے حل ہوتی، اس کے بعد عوام میں آتی تو مسئلہ حل ہوتا. قوم کے لیڈروں سے، قوم کے قائدوں سے مسئلہ حل کر کے آگے بڑھ سکتے تھے. اپنے سے فیصلہ لینے کا نہیں ہے. دلائل بہت ہیں اور آگے بڑھتے ہیں. آئیے ایسے بدلتے حالات میں چوتھا کام جو ہمارے لیے ہے وہ ہے اخلاق اپنائیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اپنائیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کیا انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، یقیناً مجھے اخلاق مکمل کرنے کے لیے بھیجا گیا. اللہ اکبر. اخلاق مکمل کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے. نبی کے آنے کا مقصد ادھورے ٹوٹے ٹوٹے اخلاق کو مکمل کرنا تھا، کمپلیٹ کرنا تھا. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کرے کیسے؟ یہودی آیا، کہا السلام علیکم، اے نبی تم پر موت آئے، بد دعا کیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیا تھے؟ وعلیکم، بس. نہ کچھ آگے نہ کچھ پیچھے، نہ کچھ زیادہ نہ کچھ کم. وعلیکم، اور تم پر بھی. اس کے الفاظ بھی نہیں دہرائے. سبحان اللہ، کیسے اخلاق والے ہمارے نبی ہیں. ہمارے نبی کے اخلاق کتنے پیارے ہیں. سامنے والا اتنی بری طریقے سے بد دعا کر رہا ہے اور ہمارے نبی وعلیکم کہہ کر کے خاموش ہو رہے ہیں. لیکن بیوی ہوتی ہے، بیوی کے اندر جذبہ حمیت ہوتی ہے. فوراً عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے کہا وعلیکم السلام، تم پر بھی بربادی ہو، تم بھی ہلاک ہو، فلاں ہو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے عائشہ تم فاحشہ مت بنو. سبحان اللہ. اصل ڈانٹنا تو یہودی کو چاہیے تھا، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے پیار سے عائشہ صدیقہ سے کہہ رہے ہیں کہ اے میری بیوی تم بد زبان مت بنو. عائشہ نے کہا کہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ نے سنا نہیں کہ اس نے کیا کہا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں بھی تو اس کا جواب دیا، لیکن نبی کا جواب پورے ادب میں تھا، پورے احترام میں تھا. کل کی اگر اجتماع کی بات کریں، ہنگامی صورت میں جوانوں کے جمع ہونے کی بات کریں، ایک ایک کے زبان میں ایک ایک گالی نہیں ہے. کیا پیش کر رہے ہو مسلمانوں؟ کیا یہ اسلام ہے؟ غیر دیکھے گا تو کیا سوچے گا؟ آپ سے جج کرے گا کہ اسلام کیسا ہے، اسلام سے جج نہیں کرے گا کہ آپ کیسے ہیں. آپ کو دیکھ کر کے کہے گا کہ اسلام اتنا غلیظ مذہب ہے. نعوذ باللہ. آج صحن بھی یہی بن رہا ہے. یہ دل کا درد ہے جو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. جوانوں ہوش سے کام لو. گالیاں اور شامل ہونے والے بھی کون ہیں؟ یہ وہی جوان زیادہ تر شامل ہوئے ہیں جو انسٹا پر ریل ڈھگلتے ہیں، جو فیس بک پر ریل ڈھگلتے ہیں. بس یہی نمازوں کے ٹائم میں ایک دوسرے پر کیچڑ اچھالتے ہیں. یہی جوان زیادہ جمع ہوئے ہیں. جمع ہونے میں غلطی نہیں ہے، جمع ہو کر کے جو اسلام کے خلاف کام کر رہے ہیں وہ غلطی ہے. داڑھی کتنے کے چہروں پر تھی، جاؤ ویڈیوز اٹھاؤ، گروپوں میں پھیل رہے ہیں. کئی لوگ سگریٹ جلا رہے ہیں، دیکھو کیا اسلام کی تعلیم ہے. بڑے بڑے لوگ موجود ہیں، اسلام تو یہاں تک تعلیم دیتا ہے کہ اپنے سے اگر کوئی بڑی عمر کا ہے اس کا ادب کی جائے، اس کے سامنے احترام کے ساتھ پیش آیا جائے. کل کا کیا معاملہ تھا؟ بڑے بڑے بزرگ لوگوں کو ڈھکل رہے تھے یہ جوان. اللہ اکبر. کیا ایسے ہی حفاظت کرو گے بدلتے حالات میں؟ استغفر اللہ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ. صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسلمان سب سے بہتر وہ ہے جس کی زبان سے، جس کی ہاتھ سے کسی دوسرے مسلمان کو پریشانی نہ ہو. غیر کو تکلیف دے سکتے کیا؟ غیر کو پریشان کر سکتے کیا؟ غیر کو کیا ہم جان بوجھ کر کے کسی آفت میں ڈال سکتے کیا؟ ادھر لفظ مسلمان آیا ہے نا، تو جواب نبی کے دور میں پورے مسلمان تھے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لفظ مسلم استعمال کیا. حالانکہ مسلم ادھر پر تمام لوگوں کے لیے ہے. بات نہیں سمجھ میں آئی؟ دوسری حدیث اٹھاتے ہیں. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے. امام البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو حسن صحیح کہا ہے. حدیث کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المسلم من سلم الناس من لسانہ ویدہ. سب سے اچھا مسلمان، سب سے بہتر مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے،
جس کے ہاتھ سے لوگوں کو تکلیف نہ ہو. سبحان اللہ، اللہ اکبر. ایک دوسرے انسان کا نقصان کر رہے ہو، کیا یہ اسلام کی تعلیمات ہے؟ کیا یہ رونے کا مقام نہیں ہے؟ اسلام کو اصل رونا اس بات پر ہے کہ اسلام کو غلط طریقے سے ہم نے پیش کیا ہے. سوچیں سمجھیں، حالات بدلیں گے لیکن اس میں ہمارا کیا کردار ہو. نمبر 1 مومن بنے، نمبر 2 مساجد سے جڑیں، نمبر 3 اخلاق والے بنے. معزز سامعین اکرام، کل کے واقعے سے بس آج یہی کہنا مقصود ہے کہ بدلتے ہوئے حالات میں اگر ہم نہیں سدھریں گے تو کوئی اور نہیں سدھارے گا. کٹیں گے، مریں گے، مٹیں گے، لٹیں گے، بس یہی ہوگا. اگر ہم نے اپنے آپ کو بچایا تو دنیا میں امن قائم کر سکتے ہیں. اگر ہم واقعی توحید پر آئے، نبی کے راستے پر آئے، اللہ کی قسم ہمارے نفرتیں مٹیں گی اور غیر ہماری مثال دے کر کے وہ اپنے آپ کو سدھارے گا. تو یہ چند باتیں تھیں. آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں حق سن کر اس پر عمل کرنے والا بنا. آمین. خطبہ ثانی، آج تھوڑا وقت زیادہ ہو رہا ہے، معذرت کے ساتھ میں معافی چاہتا ہوں، لیکن چند باتیں ہیں، یہ میری آخری باتیں ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت کیا کرتے تھے، اتق اللہ حیثما کنت، تو جہاں کہیں بھی رہ اللہ رب العالمین سے ڈر، اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کر. جمعہ کی مثال لے لیں تو کیا واقعی ہمارے دل میں اللہ رب العالمین کا ڈر ہے؟ ہم اپنی زندگیوں پر نظر دوڑائیں، بس ایک ایڈیٹنگ ہو گئی، چھوڑنے والا انسٹا پر چھوڑ دیا، ہماری حالتیں بدل گئیں، ہم ایک دوسرے کے ساتھ کندھے سے کندھا ملانے والے بن گئے. لیکن جب تقوی کی بات آتی ہے تو ہم اپنے آپ کو لو کیٹیگری پر کیوں رکھتے ہیں؟ سوچنے کی بات ہے نا. نمازوں کی بات آتی ہے تو ہم مسجدوں سے دور کیوں ہیں؟ شروع سے لے کر کے آخر تک کل کے ہی واقعے پر اپنی بات چل رہی ہے کہ اپنے آپ کو مومن بناؤ. ہنگامی صورتحال سے کچھ نہیں ہوگا. اپنے آپ کو سدھاریں، اپنے گھر والوں کو سدھاریں. ایک طرف ہماری مائیں بہنیں غیروں کے ساتھ بھاگ رہی ہیں تو ایک طرف ہمارے بھائی غیروں کو لے کر کے بھاگ رہے ہیں. ایک طرف اسلام کا سودا کیا جا رہا ہے، ایک طرف باقاعدہ اندر مسجدوں کا سودا کیا جا رہا ہے. نام نہاد مسلمان بڑے بڑے عہدوں پر جا کر کے ایک دوسرے کی جماعتوں پر کیچڑ اچھال رہے ہیں. سراسر غلط ہے، سراسر غلط ہے. اس ماحول میں ہمیں چاہیے یہ کہ ہم صحیح معنوں میں قرآن کی طرف لوٹیں، حدیث کی طرف لوٹیں، قرآن مجید کی اس آیت پر عمل کریں جس میں اللہ رب العالمین نے سورہ نمبر 4 سورہ نساء کی آیت نمبر 59 ہے، اے ایمان والوں اللہ کی اطاعت کرو، رسول اللہ کی اطاعت کرو، تم میں حکم دینے والوں کی، اور اگر تم میں کوئی تنازع آ جائے، اختلاف آ جائے، اللہ رسول اللہ کی طرف لوٹ آ جاؤ. اس پر ہم عمل کریں. جوانوں، گرمی میں جوش میں کوئی قدم مت اٹھاؤ. ہو سکتا کہ آپ جوانی کے گرم خون میں کوئی عمل کرو لیکن اس کی وجہ سے پوری امت کو اس کا نقصان اٹھانا پڑے، پورے مسلمانوں کو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے. کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کی ایک غلطی، آپ کا ایک غلط قدم دین اسلام کے لیے مشکلوں کا باعث بن جائے. سمجھو، سمجھنے کا وقت ہے. علم حاصل کرو، یہ دور علم حاصل کرنے کا ہے. لوگ ٹیکنالوجی میں آگے بڑھ رہے ہیں، ہم دینی علم میں کہاں تھے وہیں پر ہیں. یہ سراسر غلط ہے. مسجدوں سے جڑیں، علماء سے جڑیں، دین سے جڑیں، اسلام سے جڑیں، قرآن سے جڑیں، حدیث سے جڑیں. مساجد کے ذمہ دار، مدارس کے ذمہ دار، بڑے بڑے عہدے پر رہنے والے لوگ اپنے تن سے، من سے، دھن سے دین اسلام کے لیے آگے بڑھیں. آگ وہاں لگ رہی ہے، کیا ہوا میرے گھر تک نہیں آئی نا، ایسا سوچ کر کے مت بیٹھیں. ایک جگہ لگنے والی آگ پورے گاؤں کو جلا سکتی ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم ہوش سے کام لے، اللہ کا تقوی اختیار کریں، 5 وقتہ نمازوں کی پابندی کریں، اللہ سے دعائیں کریں. اپنے کو مضبوط کرنے کا وقت ہے اور اللہ سے دعائیں کرنے کا وقت ہے. وگرنہ خون کے آنسو رونے کے دن دور نہیں ہے، خون کے آنسو رونے کے دن دور نہیں ہے.
بس ہمیں تقوی اختیار کرنے والا بننا ہے، ہمیں مومن بننے والا بننا ہے، مومن والا بننا ہے ہمیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہماری حفاظت فرما، اے اللہ مساجد کی حفاظت فرما، اے اللہ باقاعدہ مساجد کو ٹارگٹ کیا گیا ہے، اے اللہ تو ہے، یہ تیرے گھر ہیں، اے اللہ تو اپنے گھروں کی حفاظت فرما، اے اللہ تو ہمیں اتنی قوت دے، سوچنے کی اتنی طاقت دے کہ ہم تیرے بتائے ہوئے رستے پر چل کر کے مسجدوں کی حفاظت کر سکیں، اپنے ایمان کی حفاظت کر سکیں، اسلام کی حفاظت کر سکیں۔ اے اللہ نفرتوں سے ہمیں بچا، اے اللہ دشمنیوں سے ہمیں بچا، اے اللہ ہمیں صحیح معنوں میں اسلام پر چلنے والا بنا۔ آمین۔ اللہم انصر من نصر دین محمد واجعلنا منهم آمین، واغضل من قتل دین محمد ولا تجعلنا منهم آمین۔ عباد اللہ رحمنی ورحمکم اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون، اذکروا اللہ یذکرکم ولذکر اللہ تعالی عز وجل وأتم وأکبر۔ قم للصلاة۔